عزیزان من، یہ ہنزا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین خطے سے گزر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میرا آبائی وطن بھی ہے۔ میرا بچپن ان پہاڑوں کے دامن اور ان دریاؤں کے کنارے کھیلتے کودتے بیتا ہے۔ قیصر جعفری نے کیا خوب کہا تھا، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ مگر صاحبو، تلاش روزگار کے سلسلے میں وطن عزیز سے ہجرت کے بعد ہم بھی اپنے ہی علاقے میں مسافر سیاح بن کر آتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ ایک عام سیاح اور ہم میں یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ رات ہم اپنے آبائی گھر کے صحن میں چرپائی پر لیٹ کر تاروں کی گنتی کرتے کرتے سو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے سیاح کسی گیسٹ ہاؤس یا عالیشان ہوٹل میں ریشم و اطلس کے بستروں پر شب گزاری کرتے ہیں۔ عزیزام، جب میں اپنے آبائی وطن کا رخ کرتا ہوں تو آب و ہوا سے مانوس ہونے میں پہلا ہفتہ اکثر بستر پر ہی گزر جاتا ہے، اور طبیعت بحال ہوتے ہی اگلا ہفتہ قریبی رشتہ داروں اور دعوتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جن کے ساتھ بچپن کی حسین یادیں وابستہ ہیں، ان سے ملاقات کا کہاں وقت ملتا ہے؟ اگر وقت مل بھی جائے تو یہ ظالم سماج ہمیں ملنے کہاں دیتا ہے؟ اور یہ بھی عین ممکن ہے بیچ رستے میں اچانک ملاقات ہو تو شاید ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکیں۔ یہ زمانہ بیت چکا ہے، نہ ہماری جوانی باقی رہی ہے اور نہ ان میں اب کوئی کشش ہوگی۔ صاحبو، خیر میں تو یوں ہی مذاق کر رہا ہوں، ہمارا کوئی سنبند نہیں کسی سے۔ عزیزام، میرا علاقہ خپلو بلتستان ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہوئے حسن ابدال کے مقام پر ہنزا والے ہمارے ہمسفر بنتے ہیں، جہاں سے شاہراہ قراقرم شروع ہوتی ہے۔ جب ہم دنیا کے اس خوبصورت ترین مقام جکلوٹ پہنچتے ہیں، جہاں 3 بڑے پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ کا ملن ہوتا ہے، وہیں سے ہم ہنزا والوں سے جدا ہوتے ہیں۔ ہم دریائے گلگت کا پل پار کر کے شیر دریا کے کنارے کنارے روندو کے خطرناک پہاڑی راستوں پر چلتے چلتے شہر عسکردو میں وارد ہوتے ہیں، جبکہ ہنزا والے اسی شاہراہ قراقرم کو تھامے اپنے گھر کی دہلیز تک جا پہنچتے ہیں۔ عزیزان من، میرے دائیں جانب ہنزا کی عطا آباد جھیل ہے۔ یہ جھیل حادثاتی طور پر ایک بڑے پہاڑی کے تودے کے دریائے سندھ میں گرنے کے سبب وجود میں آئی۔ عزیزام، اب ہم ہنزا کے گاؤں پسو پہنچے ہیں۔ وہ سامنے اونچے اونچے نوکلے پہاڑ جو پسو کون کے نام سے مشہور ہیں، دنیا بھر سے لوگ اسی کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر یہاں سے آگے سس ڈرائی پورٹ تک ہے۔ رات ہم وہیں کسی مہمان سرائے میں قیام کریں گے اور صبح صادق کے وقت بائی روڈ چائنا کے لیے رخت سفر باندھنا ہے۔